أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب وحی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کی پابندی رکھو. بے شک نماز بے حیائی اور برائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر ایسے طریقے سے جو نہایت اچھا ہو. ہاں جو ان میں سے زیادتی کریں تو ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کر سکتے ہو. اور ان سے کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تو ہم نے جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اور ان مشرک لوگوں میں بھی بعض ایسے منصف ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ضدی کافر ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں.
اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب ابھی آ گیا ہوتا، وہ ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ دیکھو یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور بلا شبہ دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے، جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، آگاہ رہو کہ میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو بہشت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی خوب بدلہ ہے، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، تو پھر یہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔
अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज को जानता है। और अगर तुम उनसे पूछो कि वो कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा किया, तो वो लोग यही कहेंगे कि वो भी अल्लाह ही है। तुम उनसे कह दो कि हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहुव व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। फइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवु अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना वयुतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम अफबिलबातिल युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअह अलैस फी जहन्नम मथवन लिलकाफिरीन। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिवाय खेल कूद के कुछ नहीं, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग जानते। फिर जब ये लोग किश्ती में सवार होते हैं तो खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो एकाएक शिर्क करने लगते हैं, ताकि जो कुछ हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फायदे उठाते रहें। तो अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को अमन वाला बनाया है और उनके आसपास से लोग उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा करे या जब हक उसके पास आए तो उसको झुठला दे? क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? और जो लोग हमारी राह में मशक्कतें उठाते हैं हम जरूर उनको अपने रास्ते दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिज़'i सिनीन। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअ्मिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुन्या व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अन्फुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नासि बिलिक़ा'i रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतु الذीन मिन क़ब्लिहिम
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ہم قریب غالب ہوں گے، یعنی چند ہی سال میں. پہلے بھی اللہ ہی کا حکم تھا اور بعد میں بھی اسی کا حکم ہے. اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے اس کو سچائی کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب جوتا تھا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انہوں نے اس کو آباد کیا ہے. اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تھے. تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت ہوگی اس دن گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کی تسبیح کیا کرو. اور تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے. اور تیسرے پہر بھی اور دوپہر کے وقت بھی وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے. اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آيَاتِهِ
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم آدمی بن کر جا بجا پھیل رہے ہو اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو اور تمہیں محبت اور مہربانی پیدا کر دی بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رگوں کا جدا جدا ہونا بلا شبہ اس میں دانشمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کر دیتا ہے بلا شبہ عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جب وہ تم کو ایک بار بلائے گا تو تم جھٹ زمین میں سے نکل پڑو گے اور آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے بندے ہیں اور سب اسی کے فرما بردار ہیں اور وہی ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر وہی ہے اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے وَضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو کیا وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہے پھر تم اور وہ اس میں برابر ہو اور کیا تم ان سے اس طرح خوف کرتے ہو جس طرح اپنوں سے کرتے ہو اسی طرح ہم سمجھداروں کے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں بلکہ جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں تو تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے قائم رہو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے ایمان والو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہ ہو گئے ہر گروہ اس سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں تو خیر کچھ دن فائدے اٹھا لو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کیا ہم نے ان پر ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں ان کو کچھ نقصان پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے
और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बिलाशुबा इसमें ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो क़राबतदार को उसका हक दो और मिस्कीन को और मुसाफिर को भी दो। ये उन लोगों के हक में बेहतर है जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। और जो तुम सूद देते हो ताकि लोगों के माल में ज्यादती हो, तो वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ता। और जो तुम ज़कात देते हो और उससे अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो ऐसे ही लोग अल्लाह के पास अपने माल को बढ़ाने वाले हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर रिस्क तुमको दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो इनके शिर्क से पाक और बरतर है। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون खुशकी और दरी में लोगों के अमाल के सबब से फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको और उनके अमाल का मजा जगाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं उनका कैसा अंजाम हुआ। उनमें ज्यादातर मुशरिक थे, तो तुम अपना रुख सीधे दीन की तरफ रखो कबल इसके कि वो दिन आए जिसको अल्लाह की तरफ से रद्द होना नहीं। उस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। जिसने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का वबाल उसी पर होगा, और जिसने नेक अमल किया तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं।
جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی ان کی قوموں کی طرف پیغمبر بھیجے اور وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، تو جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہم نے ان سے انتقام لے کر چھوڑا، اور ایمان والوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان پر پھیلا دیتا ہے اور اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور بیشتر تو وہ بارش ہونے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھ کے وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ان پر ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو اے پیغمبر تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت ہوگی تو اس دن گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی الٹے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم و ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ تو اے پیغمبر تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں برداشتہ خاطر نہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو ان نیک کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں اور لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بیہودہ حکایتوں کو خریدتا ہے تاکہ بغیر جانے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں گویا اس کے کانوں میں ثقل یعنی بہرا پن ہے تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اسی نے آسمانوں کو ستون کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین میں قسم قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو جھوٹے معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا بلکہ یہ ظالم ہی صریح گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله
إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. اور یاد رکھو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے، 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، تو اس کو حکم دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو جو کام تم کرتے رہے ان سے میں تم کو آگاہ کر دوں گا. لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہو، تو اللہ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا. بلا شبہ اللہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز کی پابندی کر اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور بری باتوں سے روک، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر. بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت کھلا اور زمین پر اترا کر مت چل. بے شک اللہ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال رکھ اور اپنی آواز پست رکھ. بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو شخص کفر کرے تو اے پیغمبر اس کا کفر تمہیں رنجیدہ نہ کرے، ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب خلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا اللہ کے نزدیک ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی برتر اور بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله
خبير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی موجیں صاحبانوں کی طرح ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں بعض اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی شخص انکار کرتا ہے جو عہد شکن اور ناشکرا ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے بھی ڈرو جس میں نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دغاباز شیطان تم کو اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ بلا شبہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میں برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو حاملہ کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہی جاننے والا اور باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا سارے جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا عجب ہے کہ وہ ہدایت پائیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ لوگوں، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ وہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام اسی کے حضور میں ایک ایسے دن پہنچ جائے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی کے لحاظ سے 1000 برس ہوگی۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم کرنے والا ہے۔
جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل انسانی جسم کے خلاصہ یعنی نطفے کے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پھر پیدا ہوں گے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ اور اے پیغمبر تم تعجب کرو گے جب دیکھو گے کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت عنایت کرتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ تو اللہ کافروں سے فرمائے گا اب عذاب کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ بلا شبہ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی شخص کو خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے،
یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے. بھلا جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، اور وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں. یہ مہمانی ان کاموں کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے. اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ جب کبھی چاہیں گے اس میں سے نکل بھاگیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو. اور بلا شبہ ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا دنیا کے تھوڑے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہ گاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو. اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. اے پیغمبر بلا شبہ تمہارا پروردگار ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں. تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم فأعد للكافرين عذابا أليما. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس حکم کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اصلی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ایمان والو اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کی بات یہی ہے۔ بس اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتے ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور لیکن جو دل کے ارادے سے کرو اس پر بات پرس ہوگی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مسلمانوں اور مہاجرین کے آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ اللہ سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة
إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم کو بخشی جبکہ فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے تھے اللہ ان کو دیکھ رہا تھا جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں ہر طرح طرح کی گمان کرنے لگے اس وقت ایمان والے آزمائش میں ڈالے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا اور جب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے مدینے والوں یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں بہتر یہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نے پیغمبر سے اجازت مانگی اور کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر کوئی آگ سے پھر ان سے فساد کرنے کے لیے کہا جائے تو فوراً لڑائی کرنے لگے اور گھروں میں بہت کم ٹھہرے حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہ دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو دوسروں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں بہت کم حاضر ہوتے ہیں اور تمہاری بھلائی میں بخل کرتے ہیں پھر جب خوف کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو مال پر حرص کرتے ہیں تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے
نہیں لائے تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ کافروں کی فوجیں نہیں گئیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا رہتے اور تمہاری قبریں پوچھا کرتے، اور اگر تم میں رہیں تب بھی بہت کم لڑیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے عمل میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب ایمان والوں نے کافروں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہو گئی۔ اور ایمان والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہ بدلا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے غصے میں بھرا ہوا واپس کر دیا کہ وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور جنگ میں اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود ہی کافی ہوا، اور اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کچھ لوگوں کو تم نے قتل کیا اور جو کچھ لوگوں کو تم نے قید کیا، اور اللہ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جن میں تم نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا تم کو مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو جو تم میں نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو اس کے نیک اعمال کا دونا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار ہو تو نامحرم مرد سے بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرنے لگے، اور دستور کے موافق بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اس طرح زینت دکھاتی نہ پھرو جس طرح اگلی جاہلیت کے زمانے میں دکھاتی تھی، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے نبی کے اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ بلا شبہ اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔